والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله المجتبى وعلي المرتضى وأصحابه الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا درود پاک پڑھئے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکا واصحابکا یا انیس الغریبین و یا شفیع المذنبین بعد الحمدالصلاة زیب مسند صدارت علامہ ابن علامہ خطیب ابن خطیب مقبول عوام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ انوار المصطفیٰ عتیقی صحیح خطیب اعظم سرگودہ دامت برکاتہ العالیہ فیض یافتہ درگاہ علیہ شرف و شریف اج دی اس تقریب سعید دی چیف گیسٹ شخصیت وی آئی پی شخصیت سیاسی سماجی و مذہبی معزز قد آور شخصیت عزت مآب قبلہ ڈاکٹر محمد مبارک صاحب خطیب ملت استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب بالخصوص جانی محفل آل نبی اولاد علی فخر السادات حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سید عدنان شاہ صاحب اور حضور قبلہ عمران شاہ صاحب دیگر تشریف فرما صاحب علم صاحب نظر صاحب تحقیق معزز قد آور شخصیات اور کیئر ڈسٹریبل ویلفیئر سوسائٹی دے عظیم کارکنان اور اس ادارہ دے اندر زیر تعلیم معزز حضرات بحمداللہ حافظ عابد صاحب نے کملی والد مسلح تے کھلو کے اللہ دا قرآن نماز تراویح پڑھے ہیں اور آپ احباب نے سماعت کیتا بالخصوص حافظ قاسم صاحب جنہ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دیتی اج اس حوالہ نال یہ قرآن دا بھی جشن ہے اور انہ حفاظ نو سلام عقیدت دا بھی یہ جشن ہے میں اپنی طرفوں علماء دی طرفوں اور قبلہ پروفیسر مبارک صاحب آپ دی طرفوں آپ سب نو اس عظیم الشان اور فقید المثال جشن تے مبارکباد اور خراج تحسین دے لائق حافظ عابد صاحب نے جنہ دے لبا نے روح پرور انداز دے اندر قرآن دی تلاوت ارشاد فرمائی حضرات میرے تو قبل تلاوت بھی ہوئی سنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ ادب پیش کیتا صدات دا حکم میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے
ویسے تو زندگی گزر گئی محافل کانفرنس تقریبات اٹینڈ کر دیا، لیکن اج دی اس پروگرام دے اندر میرا حاضر ہونا یہ میرے واسطے ذریعہ نجات ہے، اور میرا عین فرض بنتا سی میرے مالک دا کرم ہے جس مالک نے من وعدہ افاق کرنے دی سعادت عطا فرمائی۔ احبابی ذی وقار، میں ان جملوں سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وہ بھی نبینے تھے جنہیں مؤذن رسول ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا نام نامی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جو مخصوص حضرات بیٹھے ہیں، میں نے بڑا روح پرور یہ گفٹ دے رہا ہوں۔ وہ آنکھوں سے اندھے تھے، حالانکہ وہاں بڑے بڑے زہری بنائی والے لوگ تھے، لیکن مؤذن رسول ہونے کا اعزاز کسی اور کے مقدر میں نہیں آیا، بلال کے بعد آیا ہے تو عبداللہ ابن مکتوم کے مقدر میں۔ احباب ذی وقار، حضور نے اپنی زوجہ سے کہا تھا اگر تو نے رکنا ہے تو فلاں میرا غلام ہے، وہ آنکھوں سے اندھے ہیں، ان کے گھر رک جاؤ۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہے۔ ٹھیک ہے، بینائی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جہاں پہ زہری بینائی والوں کو نوازا ہے، وہاں انہیں بھی نوازا ہے جو بینائی سے محروم ہے۔ احباب ذی وقار، شمع رسالت کے پروانوں، پھر حافظ عابد صاحب، آپ کتنے مقدر والے نے جنہاں نے قرآن کریم تلاوت۔ میں اتھے بات عرض کرن لگا، خطبات فقیر دے اندر ایک کتاب ہے، ادھیاں 14 جلدہ نے، مسلک دیوبند چوٹی دے علامہ انہاں لکھی۔ انہاں اس کتاب دے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور دے غلامہ میں جو غلام سن، انہاں نو قرآن کریم نال اتنی عقیدت، اتنی محبت کہ وہ گلیاں بھی چل دیاں بھی قرآن پڑھ دے سن، غمیچ قرآن پڑھنا، خوشش قرآن پڑھنا۔ حضرات ایک دن کی ہویا، توجہ کرنا، خطبات فقیر دے اندر مسلک دیوبند چوٹی دے علامہ انہاں نقل فرمایا، ایک دن رات نو انہاں دی اکھ لگی، نصیب جاگے، اللہ دے محبوب دی زیارت نصیب۔ احباب ذی وقار، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروا کے حضرت عاصم نو فرمایا کہ فرمایا میرے نوکر، میرے غلام، میری ختم نبوت دے پہرے دار، اے اسلام دے سپاہی، اے دین دے مجاہد، تو قرآن نال بڑی محبت کرنا ہے، میرے علم وچے تے سرکار فرمان لگے جنہ لبانا قرآن پڑھنا ہے انہاں لبانو اگے کر، اج محمد چمن آئے۔ کمال، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل پا چھڑے۔ حضرات، اس جشن قرآن دی تقریب چون والی رسول کائنات نے فرمایا اپنے غلام حضرت عاصم نو فرمایا جنہ لبانا قرآن پڑھنا ہے وہ لب اگے کر، اج زہرہ دا بابا چمن آئے۔ دوستان گرامی قدر، ایتے پوچھو حجر اسود نو جنوں کملی والا چم لوے او دا پھر مقام کتنا بڑھ جاتا۔ حضرات، شمع رسالت پروانو، کعبہ سارا پتھران دا بنے ہیں پر سارے پتھران دا مقام ایک پاسے وے، تے جنوں میرے نبی نے چمے ہیں اس حجر اسود دا مقام ایک پاسے۔ شمع رسالت پروانو، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو، سرکار نے فرمایا لب اگے کر، اج میں محمد چمن آیا۔ میرے نبی نے انہاں لباں دا مل پایا جڑے لب جھوٹ بول دے نہیں، جڑے لب قرآن دی تلاوت کر دے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، اسی سارے صحابہ دے نوکر ہاں، میں تو دنیا کو بتاتا ہوں جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نہیں، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے وفادار ہیں، جشن قرآن میں آنے والوں، اور میں نے ذکر بھی اس ابو بکر کا کیا جس کی تلاوت کافر سنتے تھے تو کافروں کے دل پہ اثر ہو جاتا تھا۔
پھر کفار مکہ میرے آقا کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا غلام ابو بکر ہے وہ اونچی آواز سے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے گزرنے والے جو کافر ہیں ان کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے. ابو بکر کی عظمت کو سلام جن کی آواز میں خدا نے اتنی تاثیر رکھی. حضرات اب سنو، اب مچل جائیں گے. جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. حضور ہو گیا. یہ میری طرف سے آپ نے ادارے کی خدمت کرنی، بہت شکریہ حضرت. یہ میری طرف جو بھی خدمت آپ کا، یہ میرا ویسے ان کا بلانا ہی یہ میرے لیے بڑا احساس ہے. یہ ذہن کے اندر رکھیں، مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ. احباب وقار جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. میں نے یہ کیوں رپیٹ کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو تائید کریں گے. وہ ابو دردہ تھے جو حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے، صحابی رسول، مفاہد، توحید پرست. لیکن میرے آقا کی جب نظر پڑی تو حضور نے برداشت نہ کیا. تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ابو دردہ رک جاؤ، تجھے نہیں پتا تو کس کے آگے چل رہا ہے. حضرات میں اس لیے تڑپا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، دنیا کا اصول ہے پیروں کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں، اساتذہ کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں، ائمہ کے پروٹوکول کا ذکر مقتدی کرتے ہیں، اعلیٰ کے پروٹوکول کا ذکر ادنا کرتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. لیکن صدیق اکبر کے مقدر کا ستارہ دیکھ، ابو بکر کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کا بابا کرتا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات اب آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہے. جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا نبی وفا کا سرٹیفکیٹ دیں انہیں عمر کہتے ہیں. اور جن کے آنے پہ شاہ جی، جن کے آنے پہ میرا نبی ننگی پنڈلی کو ڈھانپ لیں انہیں عثمان کہتے ہیں. اور حضرات رب کعبہ کی قسم جن کو غسل دینے سے قبل ولادت کعبے کے اندر ابھی کسی نے غسل نہیں دیا، علی کس کے ہاتھوں پہ آئے؟ ید اللہ والے ہاتھوں پہ. مجھے کہنے دو غسل دینے سے قبل جن کو ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیں انہیں علی کہتے ہیں. ساڈا دے گلی گلی نگر نگر اے اعلان احباب وقار جن کو آقا سے ایمان کی دولتیں ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ایک اور گونج پیدا ہو جائے اسی انہاں قاریاں نو سلام پیش کر رہے ہیں تے میں تے انہاں قاریاں دا ذکر پیا کرنا. اللہ اکبر جنہاں نے کعبے دے سین دے اندر قرآن پڑھے ہے، ارے جنہاں نے کافراں دی اکھاں وچ اکھاں ڈال کے قرآن پڑھے ہے. حضرات سیدنا صدیق اکبر آپ نو کافراں نے ماریا بھی ہے لیکن آپ نے قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی. حضرات توجہ کرے اجے میرے نبی نال وفا کرن والے ہو، مشمع رسالت دے پروانو عمر دی بھی تقدیر دو بدلی ہے جدو اپنی بہن کو قرآن سنے ہیں اور قرآن دی تلاوت کرن والے ہو. میں اشارے پیا کرنا وا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ کو جنابی عمر نے قرآن سنے ہیں قبلہ، حالانکہ عمر میرے نبی دے قتل دا پلان بنا کے آ رہے سن. اب آپ یہ وقار کسے آکھیا عمر اپنی ہمشیرہ دا دے پتہ کر جڑی تیری ہمشیرہ ہو دے گلے وچ محمد دی غلامی دا پٹا آ گیا. علاقے والے ہو ارے ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی دے زیرے تمام عزیز طلبہ جتنے زیرے تعلیم ہونا اللہ تعالیٰ نے اپنوں دل دی پنائی عطا فرمائی ہے. حضرات توجہ کرنا شمع رسالت دے پروانو عمر جدو اپنی ہمشیرہ دے گھر آئے نا آپ نے قدم رکھے تے آپ دی ہمشیرہ قرآن دی تلاوت فرما رہی ہیں. اوے لوگو ارے بہنا والے ہو اتھے میں یہ بھی دعا کرانگا جدو اسی بھی گھرامی جائیے ساڑھے قدم کھار دینا لگن ساڑھی بھی ہمشیرہ قرآن دی تلاوت کر رہی ہوئے. اگلی داستان بڑی لمبی ہے چونکہ آج قرآن دے صاحب قرآن دا جشن ہے. اللہ دی عزت و جلالی قسم ہے جدو حضرت عمر نے اپنی بہن کو قرآن سنے ہیں میں بھی ساریاں گلاں کلوز کر گیا. حضرت عمر نے ہمشیرہ نو ماریا بھی بڑا، حضرت عمر دے
ذہن دے اندر سی میں ماراں گا اے نبی دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے گی، اے حضور دی غلامی دا پٹا گلے وچ اتار دے گی، لیکن قربان جاواں فاطمہ بنت خطاب دے حوصلے تو آپ نے فرمایا میرے ویر عمر جنہ مار نہیں مار لے، میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا، میں کلمہ نبی نال وفا کرنے واسطے۔ حضرات یہ ذہن رکھو قرآن دے کاری بڑے بڑے نے پر دعا منگیا کرو۔ ارے بابے جی وقار کوئی کاری بنے تے عشق رسول بھی قرآن بڑھے، ہائے ہائے محبت رسول دے اندر قرآن بڑھے۔ بابے جی وقار جڑا عشق رسول تو بغیر قرآن دی تلاوت جنا اے نہ رب دی بارگاہ بھی قبول ہے، نہ حسین دے نانے دی بارگاہ بھی قبول ہے۔ حضرات میں چھے اشارہ کرن گا بابے جی وقار تفسیر بیضاوی اگر ایچھے موجود لے وہ میں مخانے واسطے تیارا سورہ عبسہ و تولی یہ دی وضاحت کے اندر امام بیضاوی نے نقل فرمایا حضرت عمر دے دور خلافت سی، ارے آپ دے دور خلافت دے اندر ایک قاری قرآن ارے روزانہ نماز فجر دے اندر سورہ عبسہ و تولی تلاوت کردہ سی، روزانہ نماز فجر دے اندر انہیں سورت پڑھنی۔ ایک دن ہو دیا مقتدیاں نے کیا اے قاری قرآن 114 سورتاں نے، ارے تو روزانہ فجر دے اندر ایک سورت کیوں پڑھنا ہے، ارے چینج کیوں نہیں کردا شاہ جی؟ رب کعبہ دی قسم جو قاری قرآن وہ دے دل وچ حضور دا عشق نہیں سی، اب آبے جی وقارو دے دل وچ سرکار دی محبت نہیں سی، وہ دا منافقاں دے ٹولے نہ تعلق سی۔ اس قاری قرآن نے عمر دے دور دا قاری قرآن نے انہیں کیا میں پڑھنا ہے تسی نماز میرے پیچھے پڑھو نہ پڑھو میں یہ دی تلاوت کرنی ہے، جڑے مقتدی شانہ نہ گیا شانے دی وجہ تے دس دینا۔ وہ قاری قرآن نے جڑا جواب دیتا ہے انہیں پتہ کی گیا، انہیں کیا اے میں سورت تاں پڑھنا اے ادو نازل ہوئی ہے جدو رب العالمین نے اپنے یار نو چھڑکیا استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد۔ اے بھی تو پتہ ہے اے سورت بھی ادو آئی ہے جدو سرکار نے اپنے نبی نے غلام توجہ نہیں کی تھی، ارے مکے دے کافر ہونا نو حضور میں بے گفتگو سن اللہ نے تے سورت نازل کر کے دسیا سونیا جی کن اساں تانوں چودھریاں واسطے نبی بنایا انجے اساں تانوں غریباں واسطے بھی نبی بنایا۔ نہ انج نہ کرو ذرا کھل کے آکھو سبحان اللہ، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ حضرات میں اشارے پیا کرنا شاہ جی میرے آقا نہ ادا مطلب ہے ارے نبی نہ غلام ہو، میرے آقا اس کی طرف توجہ نہ کرے مصروفیت کی وجہ سے، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ قربان جب خدا چاہتا ہے محمد کی توجہ میرے اس اندھے بندے کی طرف ہو جائے۔ ہائے ہائے لوگوں غور تو کرو تمہارے مقدر کو سلام، ارے اللہ نے جن کو دل کی بینائی سے نوازا ٹھیک ہے ظاہری طور پر بینائی سے محروم ہے، اور اے لوگوں جن کو دل کی بینائی سے نوازا وہ ظاہری طور پر آنکھوں سے اندھے تھے، علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے آقا کفار مکہ کے ساتھ میں بے گفتگو تھے، ارے غلام انتظار کرتا رہا، لیکن رب نے جب دیکھا محبوب میرا ارے اپنے اندھے غلام کی طرف توجہ نہیں کر رہے مصروفیت کی وجہ سے، اس وقت اللہ نے سورہ عبسہ و تولی نازل کی۔ میں تڑپ کر کیوں نہ کہوں وہ اندھا شخص کتنا خوش نصیب جس کے بارے میں خدا چاہتا ہے میرا یار اس کی طرف توجہ کرے۔ کون جے سمجھ آ رہی ہے پھر کھول کیا کو سبحان اللہ۔ اے چھوڑ جورا جملے والغور کرنا ہے، میں ہر گل قرآن تے قرآنیاں تفسیرہ میں چوں کر رہے ہیں۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب وہ جڑا قاری قرآن سینا چونکہ منافق ہر دور دے اندر حضور دے ظاہری دور دے اندر یہ سورہ منافقون نازل ہی تاں ہوئی ہے، ادھا اور پسے منظر ہی کوئی نہیں۔ انہیں جدو انہا کیا نام اے سورت ادو نازل ہوئی ہے جدو رب نے محبوب نو چھڑکیا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، رب یار نو کنج جھڑک سکتا ہے، انہیں تے یار دے چہرے دے اشارے تے کعبہ بدلے، اور رب محبوب نو کنج جھڑک سکتا ہے، انہیں محبوب دے کہنے تے 45 نمازاں معاف فرمائیں۔
پتہ نہیں تم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ غیرت مند لوگوں اس مضمون میں اگے نہیں لے جانا، یہ چھوڑ میں کلوز کرن لگا ماں۔ او جڑے نمازی شان نہ وہ عاشق رسول سن، انہاں دے دل وچ اللہ دے محبوب دی محبت سی۔ اللہ دی قسم جو نہ برداشت نہ کیتا کہ بلا جی صاحب وہ سارے نمازی حضرت عمر دے کول آ گئے، آپ دا دور خلافت ہے، آکے آنے نے امیر المومنین ساڑھے محلے دا فلاں قاری قرآن، ارے روزانہ نماز فجر دے اندر ساڑھی امامت کروانے سورہ عباسہ و تولا پڑھ دے، ایسے نیت نال پڑھ دے۔ اللہ دی قسم حضرت عمر نے انہاں بندیاں نو فرمایا ایتھے بو، آپ نے بندہ دوڑایا، جاؤ اس قاری قرآن نو لے کے میری ارے دربار دے اندر آؤ۔ اس قاری قرآن نو بلایا گیا، اللہ اکبر، تفسیر بیضاوی دا مطالعہ کرو۔ وہ جدو قاری قرآن آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے تیرے محلے دے نمازی نے، اے تیرے پیچھے نمازاں پڑھنے والے نے کہا جی بالکل میرے مقتدی نے۔ آپ نے فرمایا ارے تو اے عمل کرنا ہے نماز فجر دے اندر مسلسل، انہاں تیرے نال اے سوال کیتا انہیں کہا جی بالکل انہاں سوال کیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے تو اے جواب دیتا انہیں کہا جی بالکل میں یہی جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہون بھی یہ دیتے تو ڈٹے ہیں؟ انہیں کہا جی میں بالکل ڈٹے ہیں۔ وہ دے نصیب آر گئے، اللہ دی قسم ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، حضرت عمر نے تلوار کڑی ہے، فاروق اعظم نے رکھ کی وہ دی گردن تے تلوار ماری وہ دے ٹوٹے کر دیتے۔ دنیا نو دسے ہے سن وہ قاری قرآن قبول ہے جڑا یار دے عشق بھی قرآن پڑھ دے۔ پتہ نہیں تم سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق مصطفیٰ، جشن قرآن۔ پڑھ لو رب دا پاک قرآن، پڑھ لو رب دا، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اتنی میری اپنی روح پرور کیفیت جڑی ہے میں اندازہ نہیں لا سکتا۔ تسی سارے نیک لوگوں ایک محبت نال پڑھ لو رب دا پاک قرآن، جی پڑھ لو لیکن پڑھنا حضور دے عشق دے اندر ہے، آئے آئے محبت رسول ہوئے، پھر قرآن دی تلاوت کرے گا تیرا وجود اتھے رہ جائے گا، روح نبی دے روزے دا طواف کرنا شروع۔ میں حضرت عمر دی گل پیا کردا سا، حضرات ہو جو کرنا، میں ان جڑا جملہ کہنے لگا، میں جملہ بڑا قیمتی ہے۔ لوگوں بہنا قرآن پڑھن والیاں ہون ویران دیاں تقدیراں بدل جانی۔ آئے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے۔ عمر نے پھر کی کیتا ہے پروفیسر صاحب، عمر ابن خطاب جدی پاور تے ابو جال نو ناسی، ابو لہب نو ناسی، عتبہ شیبہ نو ناسی، اور کسے کافر نو یہ دعویٰ کرنے دی جرت ہی نہیں ہوئی جڑی جرت عمر ابن خطاب نے کفار مکہ دی میٹنج کی تھی۔ یہ لوگوں ایدہ مطلب عمر انہاں وچوں سب تو زیادہ پاورفل، اور جدی تے سارے انہوں ناسی نا اپنی پہن کو جدوں نے قرآن سنے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، عمر دے ہاتھ جوڑ گئے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، اپنی مشیران آنے نی میری بہن ان دیر نہ کریم جلدی کر منوی محمد دے دربار تے لے کے جناب عمر قرآن سن کے آندے نے ہن ارادہ بدل گیا، ہن سر لے کے نہیں سر رسول دیا قدمیں پیش کر۔ آئے ہائے جے قرآن دی تلاوت دا فیضان، آئے ہائے تلاوت قرآن دا نتیجہ کاری صاحب ابا بی وقار اس لے حضرت فاطمہ بنت خطاب آنی میرے ویر عمر ارادہ کیوں بدلے؟ عدنان شاہ جی اس لے حضرت عمر آنے نے نی میری مشیرہ میں تیرے کو قرآن سنے میرے دل دی اثر ہو گیا۔ عمر تڑپ کے آندے نے جے قرآن دیئے تصویر تے جد سرمے دا نام قرآن، جدی چھاتی دا نام قرآن۔ ایتھے میں ایک اور اشارہ کرن لگا ماں، سارے آندے نے جی قرآن نور ہے، قرآن نور ہے۔ میں کیا اے دا مطلب ہے قرآن دیاں زیرہ نور، زبرہ نور، شدہ نور، مدہ نور، منزلہ نور، رکوع نور، سپارے نور، الف لام تو لے کے ونہ دی سین تک سارا نور۔ میں کہا جی قرآن نور تے جدیاں ادامہ دا نام قرآن،
اوے جدا کافراں نو کنکر مارنے دا نام قرآن، جدا چہرہ اٹھا کے کعبہ تبدیل کروانے دا نام قرآن، اوے جدا مکے دیاں گلیاں چ قدم رکھنے دا نام قرآن۔ پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نعرے تو بغیر پہ چلنے ہیں لیکن بڑا اعلیٰ ماحول، ایک ری کھل کے آنکھو سبحان اللہ، کمال توڑا ماحول۔ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ۔ ذرا چہرے تے ڈبل مسکراہٹ، پتر گوڈے ان تھلے، بڑے بڑے شہزادے بیٹھے ہو، ایک کوئی محبت پیار نہ پڑھنا ہے، بڑی مہربانی پیار نہ پڑھنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، ہائے ہائے جے قرآن چے عیب نہیں تے جدیاں ادامہ دا نا قرآن۔ پتہ نہیں مولوی کتھوں عیب کڑ کے لے ہوندے نے، میں کہیا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جے اے بے عیب تے جدے دل تے قرآن نازل ہوئے۔ جے تن سمجھ آئی ان مل کے پڑھنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، یہ وہ دریا ہے جس کا ہائے ہاں او انہیں بے عیب نے جتھے انہاں دا لعاب ٹر جے اتھوں بھی عیب مک جاندے، او جتھے انہاں دا لعاب بے دہن چلا جائے اتھوں بھی عیب ختم ہو جاندہ ہے۔ کڑوا ہونا ہے پانی دا عیب ہے، کھاری ہونا ہے پانی دا عیب ہے، لیکن خدا دی قسم دے جدو میرے رسول دا لعاب گیا ہے پانی دا اے کڑوا ہونا عیب، اے میرے یار دے لعاب دا صدقہ ختم ہو گیا۔ جنہوں سمجھ آئی ایک کوئی پھر پیار نہ لو۔ اے نبینے حضرات سارے خوش ہو نا میرے تے، میں آج انہاں کو دعا لینا ہے خدا دی قسم، اے میرے تے راضی ہو گئے میرا خاتمہ ایمان تے ہو جائے۔ ایک کوئی محبت نہ پڑھنا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی کسے حد، بلکہ اللہ دی قسم نبینا غلام، میں تو عظمت مصطفیٰ دا اشارہ کرنے لگا، اندھا حضور دا نوکر، اکھاں تم بھی ارے نبی لے تے میرے نبی دے بوے تے آگے نے سونیا میں بنائی چاہی دیئے اور قربان جمع کی دعوے تنج دعوے حالانکہ وہ جمع درو اندے سن، جدو پیدائشی ارے دنیا تے آئے پیدا ہوئے ادو بنائی کوئی نہیں سی۔ اور غیرت مند لوگو وہ کملی والے دے بوے تے آئے نے سونے ہمیں بنائی چاہی دیئے۔ اس اندھے غلام دا عقیدہ سی، مجھے اگرچہ اندھا اللہ نے بنایا لیکن میں ان کے دروازے پہ گیا ہوں جو بنائی لے کر دے سکے۔ اللہ دی قسم جو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا تو پیدائشی اندھا میں کی کر سکنا، نانا اوہ نبی دیو غلاموں میرے آقا نے فرمایا جا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے نظر رب کل منگی پر ڈائریکٹ نہ منگی، منگ دیا ایک واری میرا نام لگ۔ علماء تشریف فرمائے تائید کریں گے، علامہ ابن علامہ بیٹھے ہیں، محدثین نے لکھا سرکار نے کہا جاؤ بنائی خدا سے مانگنا اور صرف اتنا کہنا مولا تجھے تیرے محبوب محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال پھر ادا بھی عقیدہ ویکھو، انہیں نہیں کیا سونے اگے بھی بڑی بڑی منگی رب کو نظر، ہائے ہائے ایمان اس کو نہیں اگو کیا، وہ اٹھیا ہے اسی ٹائم واپس گیا 2 نفل پڑے نے تے عرض کردہ مالکہ تیرے یار دا واسطہ ہی، بلکہ گل اگے ٹر گئی۔ میں تھوڑی گل پیچھے جا کے چونکہ میں ظاہری طور تے بنائی تو محروم طلباء بھی بیٹھے تے میں انہاں دے صف دے بندے دی بات کر رہے ہیں، اس دور دے اندر بندہ مومن صحابی رسول انہاں ایمان نہ حضور دے بوے تے جا کے نا تے پتہ ہے پیغام کی دیتا ہے بنائی یار کل منگی ہے نا، ہائے ہائے کملی والے کل بنائی منگی تے پیغام پتہ پوری امت نو کی دیتا ہے، وہ عام جانا نہیں چھاجے، وہ ایمان کا ماڈل تھا اور آج بھی وہ ماڈل ہیں، درجہ صحابیت پہ وہ فائز تھے۔ آمینو کما آمن الناس اس لیول کا وہ مواحد تھا،
اس اندھے غلام نے حضور کو نظر مانگ کے پتہ ہے سرکار دی امت نو پیغام کی دیتا ہے، نبی تو منگ لے، گل میری ایک بھی کمزور ہوئے میں ذمہ دار، اے ذہن چ رکھو، ہر گل انشاءاللہ یا قرآن دے مطابق ہوئے گی یا حضور دے فرمان دے مطابق۔ اور پترا ذرا جاگی، بس ایک دو بندے این ذرا سست بیٹھے نے، این ذرا وہ ذرا ایکٹیو ہو جو، تسی ذرا گوٹے تھلے کرو تے پیار نہ، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے، ہائے ہائے نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے۔ ایک قرآن دا درس ہے جو میں پیا عرض کرنا، ایک قرآن دا میسج ہے، ایک قرآن دا پیغام ہے، رحمت للعالمین دے دربار تے دامن پھیلانا تیرا کم ہے، تیری جھولی بھروانا زہرا دے بابا دا کم۔ نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے۔ ماہ رمضان آخری عشرہ اور تاک رات تے قرآن دا جشن ہے، اور سنیو تواڈی کنڈ کون لا سکدا جنہاں دی قرآن نال بھی یاری ہے تے قرآن والے نال بھی یاری۔ ایک باری پھر پیار نال، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے۔ ہائے ہائے کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائی تا پھر آکھی۔ یہ میں اپنے کول نہیں پیار کردا، اوہی ارے حضور دا نبی نا غلام، انہیں جدو واسطہ دیتا نا مولا تینوں تیرے یار دا واسطہ ہی۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اوہ جڑا آج تک نظر منگدا رہا پر ملی نہیں، آج جدو نے کملی والے دا واسطہ دیتا رب نے عطا کرنے تے دیر نہیں لئی۔ میں نے جو پڑھا ہے متن کے اندر، ابھی اس کے پیر بھائی نبی کے دربار پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹائم اتنا لگا ہے، رب کعبہ کی قسم کہ وہ اس نے جا کر جب یہ عمل کیا ٹائم اتنا لگا، وہ بھی وہیں پہ بیٹھے تھے، ان کا وہی پیر بھائی واپس بنائی پلٹائے، آنکھوں میں نور، جلوے ہی جلوے۔ حضرات پیر بھائیوں نے کیا، ارے کیا بنا، انہوں نے کہا مجھے یار نے جو وظیفہ دیا تھا اس پہ عمل میں نے کیا، نظر عطا خدا نے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اللہ تائیں تے آلہ حضرت نے کیا، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، آئے ہائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، جڑے آنے نے وسیلے دی لوڑی کوئی نہیں، میں کیا او رب ہو کے موسیٰ دی پیاسی قوم نو بھی پانی ڈائریکٹ نہیں دیندہ، موسیٰ دی چھڑی دا صدقہ دیندہ۔ اور میں کہا او رب ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام نو نظر ڈائریکٹ نہیں دیندہ، یوسف علیہ السلام دی قمید دا صدقہ دیندہ۔ او غارت مند لوگو، او رب ہو کے ڈائریکٹ یسرب نو مدینہ نہیں بناندہ، محمد کے قدموں کی خیرات کا صدقہ۔ کمال، تسی ناراض تے نہیں بیٹھے، جنہ دے دل دا بزور یا مسکرا کے پڑھنا ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہون بھی یہ ذہن چ رکھو، کہیں آندے نے ہون نہیں، میں کیا ہون کیوں نہیں؟ اب آپ جی وقار ہون بھی او دی وجہ ساڑھے کل دلیل، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہاں پیار نہ پڑھنا، دونوں عالم کا تو لاہما، گونج پیدا ہو جائے، دونوں عالم کا تو لاہما، جی دونوں عالم کا تو لاہما۔
اللہ اللہ میں پھر پڑھن لگا ماں اللہ کو اشارہ کو ٹائم دے پوچھیا کوئی نہیں پر مزہ انج آ رہا دل پیا کردہ سہری بھی اتھے ہی ہو جائے سکون ہی بڑا آ رہا ہے بابا بزی وقار جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے گوج پیدا ہو جائے تڑپ کے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے حضرت بیٹھے نے تعید کرن گے آپ دی نظر چ بڑی باری گزریا ہونا ہے نبینا مرد سی یا غلام عورت سی جس نے نبی دے دشمن گستاخ نو جن نے گستاخی کی تھی رات نو ٹوٹے کیتے علامہ صاحب تعید کرن گے وہ نبی نے تھے میرا اب ذہن میں نہیں وہ عورت یا مرد جی ہاں جی جی وہ نبی نے تھے میں تمہارے مقدر کو سلام پیش کرتا ہوں آج میں نے اشارے کیے جن کی آنکھوں کی بینائی زہری نہیں اللہ نے دل کے اندر یار کا عشق جو رکھا ہے بابے جی وقار میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں یہ فلمی ڈائیلاگ نہیں یہ ڈرامائی گفتگو نہیں یہ کسی فلم کا حصہ نہیں یہ قرآن و حدیث ہے اللہ کی قسم وہ رات کو انہوں نے کیا کیا جس نے نبی کی توہین کی اس کے ٹکڑے کر دیے پھر نبی سے جا کر کہا یا رسول اللہ میں توڑے دشمن دے ٹوٹے کر رہا ہوں جنہاں نو سمجھ آئی آئی چھوڑ پڑھو جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا حضرات صحابہ دئیے کی دے صحابہ دئیے نظریہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے اور تھوڑا جنا زور لاؤ انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اب آبے دی وقار ڈبل کرم ہو جائے گا ساریاں پڑھ لیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ پروفیسر صاحب ایک اے میں پھر کدی اگلے سال آیا زندہ ہویا تے میں اردو تن تفصیلاً سنا گا اے میں آج اشارہ کر جانا ایک پیر سال دے نبینے مرید سن وہ مدینے شریف رہندے سن حضور خواجہ قمر الدین سیالوی دے مرید سن مدینے پاک تو آئے پاکستان سیال شریف حاضر ہوئے سیال شریف دی مسجد سین چو بیٹھے سن تے انتظار ہے کہ حضور پیر سیال شیخ الاسلام المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی آپ تشریف لے آؤں گے اے لوگ بولن گے تشریف لے آ رہے ہیں من پتہ چل جائے گا میں اٹھ کے مرشد دا استقبال کرانگا اور میں پھر قدم بوسی لیکن ہویا کہ حضور پیر سیال جو تشریف لے آئے چونکہ آپ دا روپ بھی بڑا سی ولی کامل سن تے اللہ والے دا ویسے بھی دبدبہ بڑا ہوندہ ہے آکھو سبحان اللہ اچھا لوگ خاموش ادبن کھڑے ہو گئے استقبال حضور پیر سیال دی نظر پئی اوڑے نبینے حافظ صاحب سن انہاں نہ پتہ چلیا وہ پیر سیال دے مرید انہاں نہ پتہ چلیا حضور پیر سیال آ گئے لیکن خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی نظر انہاں دے چہرے تے پہ گئی ہن اگوں آپ نے کیتا کہ ہائے 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 حضور پیر سیال لجپال خواجہ قمر الملت والدین آپ اللہ دی قسم جے لوگاں دے مجمع دے اندر اس اپنے نبی نے مرید دے نیڑے آئے نے خود ٹر کے آئے نے حالانکہ مرید پیر وال ٹر کے جاندہ ہے لیکن قربان جانا پیر سیال اپنی مرید کو خود ٹر کے گئے نے خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال نے انہاں دیاں گوڑیاں تے ہاتھ لائے ارے رکوع چنہ چک کے پیر سیال نے انہاں نبی نے اپنے مرید گوڑیاں تے ہاتھ لایا ہاتھ لا کے پھر ارے چومنا شروع کر دیتا ہے اللہ دی کو سمجھے نالے اکھانا لانے لے اے عمل پیر سیال نے کیتا آپ اپنے حجرے بھی چلے گئے وہ جڑے نبی نے حافظ صاحب سننا سیالوی انہوں نے کسے پوچھے حافظ صاحب تو پتہ ہے توڑے گوڑیاں نو ہاتھ لان والے کون سن وہ آنے میں تے نبی لا من تے نظر نہیں ہوندہ
اب آبے جی وقار کہنے لگے من تے پتہ ہی کوئی نہیں چلیا میرے گوڑیاں نو ہاتھ کینا لایا لوگاں نے کیا خواجہ قمرالدین سیالوی اونا تیرے گوڑیاں نو ہاتھ لائے وہ تیرے کل خود ٹر کے آئے نے خاصاں دی کل عام آگے نہیں مناسب کرنی او سرگو دعوالے ہو اور نبی نے حافظ سیالوی صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں اکھاں چانسو جاری ہو گئے رو کے آنے نے میرے پیر بھائی ہو اور دیر نہ کرو میرے پیر سیال دیاں قدمہ میں چلا کے چلو اللہ دی قسم جے پیر مائیاں نے ہونا لو ارے جدو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی دے حجرے میں چلا کے رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ پیر سیال دیاں قدمہ تے ہاتھ لا کے آنے نے کی بلا میں تے اکھاں تو نبی نامت پتہ ہی نہیں چلیا حضور تسا میرے گوڑیاں نو ہاتھ لایا ہے میں تے توڑے نوکران دا نوکران میں تے سیال شریف دیاں گلیاں میں جو لگن والے جانوران دا بھی حیا کرن والا ماں تسا میرے گوڑیاں نو ہاتھ لایا ہے اس لئے خواجہ قمرالدین سیالوی مسکرا کے آنے نے جدو میری نظر توڑے چہرے تے پہیے میرا جڑا عشق نہ حسین دے نانے نا رب دی قسم قمرالدین دینے عشق رسول نے آکھیا اوے قمرالدین اے مرید تیرا اے پر رہندہ یار دے دیس وچ اے رہندہ یار دی نگری وچ اے دے قدم مدینے دیاں گلیاں چ لگ دینے آپ نے فرمایا مینوں محبوب دی نسبت آئے ہائے محبوب دی نسبت دا حیا اتنا حیا حضرات توجہ خواجہ قمرالدین دینے میری عقیدت نے فیصلہ کیتا جھک جا گوڑیاں نو ہاتھ لائی ہو تیرا مرید ہے جڑا محمد دی نگری وچ رہندا بڑا اعزاز جی یقین کرو میں کیڑا اعزاز بیان کراں ان کے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے بڑی تواڈی محبت بڑا تواڈا پیار بڑا آپ دا عشق 11.5 ماشاءاللہ ہاں جی کمال ہاں جی تو تواڈا پیار بہت لاجواب ہے حضرات شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ اس ادارے اور ترقیاں عطا فرمائے بہت بڑی ایک خدمت پروفیسر صاحب دی قیادت دے اندر اشرف سیالوی صاحب صاحبزادہ انوار المصطفیٰ صاحب اور بالخصوص سید عدنان شاہ صاحب آپ دی سرپرستی دے اندر کہ اے جڑے مولانا اعظم فاروقی صاحب اچھا اعظم فاروقی صاحب اے صبروال کرونی والے بڑے میرے یار نے جی بڑے پرانے 25-26 سال تو میری انہوں دی یاری بڑی عظیم شخصیت ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں آج حاضر ہویا دل نو روحانیت محسوس ہوئی میں دعا گو پہلے بھی ہاں اور اگوں بھی انشاءاللہ اپنے جتنے وسائل نے استعمال کرانگے جتنے تھے لوگ زیر تعلیم نے انہوں دی خدمت جتنی تو زیادہ ہو سکے انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ اس کیئر ڈسیبل ویلفیئر سوسائٹی دا اجڑا ادارہ ہے اس نو میرا مالک اور ترقیاں عطا فرمائے احبابی جی وقار چونکہ اے اگوں ٹاپک بہت لمبا ہے کہ کسی نو تعلیم دینا دلوانا ایک کتنا بڑا عظیم کام ہے اللہ اکبر کبیرہ خلاق دو عالم سن سب نو خلوص فی الدین عطا فرمائے للہیت عطا فرمائے میری طرفوں پھر آپ سب دوستان مبارک اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ادیاں ساتاں بہاراں لوٹنے دا اجازت نصیب فرمائے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اے کریم اللہ آج قرآن اور صاحب قرآن کے جشن کا یہ پروگرام ہوا میرے پاک اللہ اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما عدنان شاہ صاحب عمران شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم ان کے رفقا کی اس نیاز مندانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عطا فرما اے کریم اللہ حافظ عابد صاحب جنہوں نے رسول پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح کے دوران تلاوت کی مالک ان کے لبوں کو حجر اسود کے بوس سے نصیب فرما اے کریم اللہ
تجھے اس پیارے مقدس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اس آخری عشرے کا صدقہ ہر بندہ مومن کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے رحمان اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ یہ جو لوگ ظاہری طور پر بینائی سے محروم ہیں، مالک انہیں زندگی بھر عشق رسول کی بنائی سے مالا مال فرما، محبت رسول کی بنائی سے مالا مال فرما، اسلام کی جو محبت اور عقیدت ہے اس بنائی سے مالا مال فرما۔ اے کریم خالق مالک میجر صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم جو یہاں طلباء کی خدمت میں مصروف ہیں، ان ڈسیبل اسٹوڈنٹ کی بحمدللہ تعمیر و ترقی کے لیے، تربیت کے لیے مالک صبح و شام جد و جہد کر رہے ہیں، مالک ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اور جو دوست یہاں نہیں آ سکے ان کے مال و جان، کاروبار، روزی، رزق، علم، عمر، عمل میں برکت عطا فرما۔ اے رحمان اللہ، پاکستان کو اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما، وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، ہماری پاک فوج، رینجر، سٹی ڈی، پنجاب پولیس، آئی بی، آئی ایس آئی سب کی قومی، ملکی، ملی خدمات قبول فرما۔ یا اللہ، اس وطن کو دہشت گردی، فرقہ واریت، قتل و غارت، بد امنی سے نجات عطا فرما۔ اے میرے پاک رب، اس وقت جو سیاسی، آئینی، معاشی بحران کا یہ وطن شکار ہے، مالک ان بحرانوں سے جلد نجات عطا فرما، اور ہماری سیاسی عسکری قیادت کو مل بیٹھ کر ملک و قوم کے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، بلکہ 27 شب، جس شب کو ہمیں یہ پاکستان ملا، یا اللہ اس عظیم شب کا واسطہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، ہر بندہ مومن کو اس وطن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام اہل اسلام کو 5 ٹائم باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جبینوں کو مولا سجدوں سے منور فرما۔ اے کریم خالق و مالک، جنہیں تو نے ظاہری بینائی عطا کی، یا اللہ انہیں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو حد کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم خالق و مالک، ہمیں بری نظر، بری فکر، بری سوچ، غلط گمانی، بدگمانی، سوء ظن سے نجات عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم خالق و مالک، مجھ گناہگار سمیت ہر بندہ مومن کو معذور طلباء کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے ڈسیبل لوگ ہیں مالک، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کے پاس ٹانگ نہیں، کسی کے بازو نہیں، یا اللہ ہمیں ایسے تمام جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خدمت بھی خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا، للہیت عطا فرما، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، شو آف، دکھلاوا، اس سے نجات عطا فرما۔ اے کریم، آج کی رات کا واسطہ ہمیں تسکین قلب عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ٹینشنوں سے مسلم سوسائٹی کو نجات عطا فرما۔ اے کریم، جتنے بھی ہمارے مشائخ، علماء، مبلغین، واعظین دنیا سے وصال کر چکے ہیں، سب کے درجوں میں اضافہ فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔